ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس وقت ایک بڑے طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس عید پر مسلمان جانوروں کے ساتھ اپنے بیٹوں کی قربانی بھی کریں گے۔ پچھلے 18 برس سے ہم آپ کو اسی دن کے لیے اذان دے رہے تھے۔ اس قوم پر، اس کے حکمرانوں پر، اس کی مسلح افواج پر مکمل طور پر حجت تمام ہے۔ کوئی ایک بات ایسی نہیں ہے کہ جو ضروری ہو اور ان کو وقت سے کئی سال پہلے بتائی نہ گئی۔ اذان مکمل دی جا چکی، اقامت الصلاۃ بھی ہو گئی، جماعت بھی کھڑی ہو گئی اور اب تو پہلی رکعت بھی ادا کی جا چکی ہے۔ اور اب اذان کا وقت گزر چکا ہے، اب عمل اور جہاد کا وقت، اب غزوہ ہند کا وقت ہے۔ جس نے تیاری کر لی، جس نے اذان سنی، اس کے لیے خیر ہے انشاءاللہ۔ جس نے غزوہ ہند کی نیت کر لی، اس کے لیے خیر ہے انشاءاللہ۔ جو مذاق اڑاتے رہے، جو غفلت اور کوتاہی میں رہے، جنہوں نے تمسخر اڑایا، جو سنجیدگی سے نہ لیا جنہوں نے اس اذان کو، وہ اب پچھتائیں گے، پشیمان ہوں گے۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہم 18 سال سے آپ کو ایک بات سمجھا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پاک سرزمین کو بنایا ہی صرف غزوہ ہند کے لیے؟ یہی تمہاری تقدیر ہے، یہی تمہارا نصیب ہے۔ 50 لاکھ شہید کسی بہت بڑے مقصد کے لیے دیے گئے تھے۔ اللہ نے اس پاک سرزمین کو بنایا ہی اسی لیے تھا کہ یہاں سے وہ گہرے سبز رنگ کے پرچموں والی فوج نے نکلنا ہے۔ اللہ نے اس پاک سرزمین کو ایٹمی طاقت بنایا ہی اس لیے تھا کہ یہ وہ فوج بنے گی کہ جو اربوں سے زیادہ طاقتور ہوگی اور جس کے شہسوار اربوں سے زیادہ طاقتور ہوں گے۔ اس ریاست کو بنایا ہی سندھ اور خراسان کی جانب تھا کہ سیدی رسول اللہ نے جو بشارتیں عطا فرمائیں کہ خراسان کی جانب سے نکلنے والے لشکر جو گہرے سبز رنگ رکھتے ہوں گے اور جن کی فوجیں اور جن کے ہتھیار اور جن کے گھڑ سوار اربوں سے طاقتور ہوں گے، اس فوج میں شامل ہونا کہ اس فوج میں اللہ کا خلیفہ امام مہدی ہوگا۔ یہ ساری بشارتیں سیدی کی عطا فرمائی۔ میں تو صرف پیغام پہنچانے والا تھا، میں نے تو صرف اذان دی ہے، پیغام اور حکم تو سیدی رسول اللہ کا ہے۔ تم کو یہ بات ہم نے بہت اچھی طرح بتائی تھی کہ اگر تم ہماری ان نصیحتوں پر عمل نہیں کرو گے، اپنی اس تقدیر کو قبول نہیں کرو گے، تو اللہ تمہارے اوپر مودی مسلط کرے گا۔ کیا تم گواہی نہیں دیتے اس بات کی کہ یہ بات ہم نے کتنی دفعہ تمہیں دہرا کر کہی تھی کہ اگر تم اللہ کی باتیں نہیں مانو گے، اگر تم سیدی رسول اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کرو گے تو تم پہ اللہ مودی مسلط کرے گا۔ تم نے اگر کشمیر کے مسلمانوں کے لیے جنگ نہ کی، تم نے کشمیر کی مسلمان سرزمین کے لیے جنگ نہ کی، تو اللہ تم کو مجبور کرے گا کہ تم کشمیر کے پانیوں کی خاطر بالآخر جنگ تو کرو گے۔ یہ باتیں کتنی دفعہ تمہیں بتائی گئی تھی، کتنی دفعہ تمہیں یہ نصیحت اور تنبیہ کی گئی تھی کہ اپنے اعمال کو درست کرو، پاکستان کو آنے والے بڑے غزوہ ہند کے لیے تیار کرو۔ اب ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ جو شک کرنے والے تھے وہ سکتے میں خاموش بیٹھے ہیں، جو مذاق اڑانے والے تھے اب ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ ابھی تو تم نے جنگ کا پہلا دور دیکھا ہے، ابھی تو صرف پہلی رکعت ادا ہوئی ہے۔ اس نماز میں بہت ساری رکعتیں ہیں، اس جنگ کے بہت سارے دور ہیں، اور ہر دور پچھلے دور سے زیادہ وسیع اور زیادہ خطرناک ہوگا، زیادہ خونی ہوگا۔